ومن رہن عصیرا، میں نے سر کا انگور کا جو ہے پانی رہن رکھا، ب10 10 روپے قرض کے بدلے میں، اور قیمت بھی 10 روپے ہے، فتخمر، وہ خود بخود خمر بنا، ثم صار خلا، پھر خود بخود وہ سرکہ بنا جو 10 روپے کا تھا، فهو رهن ب10، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قانون یہ ہے کہ جو چیز مبیع بن سکتا ہے وہ مرہون نہ بھی بن سکتا ہے، اور سرکہ مبیع بن سکتا ہے تو مرہون بھی بن سکتا ہے، لأنما يكون محلا للبيع، جو مبیع ہو یکون محلا للرہن، وہ مرہون بن سکتا ہے، اور محلیت باعتبار مالیت کی ہے فیہما، بیع میں اور رہن میں، اور خبر درمیان میں جو بنا تھا اگرچہ وہ محل بیع کا نہیں ہے ابتداءً، لیکن وہ محل بیع کا بقاءً ہے، بقاءً کا معنی کیا ہے؟ سرکہ بننے کے بعد، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اب کہتے کہ خمر بقاءً کس طرح مال ہے؟ تو بقاءً یہ ہے، میرے پاس یہ مٹکا ہے سرکے کا، اور میں نے 100 روپے کا بیچا، اس نے مجھے 100 روپے دیے، میں نے بھی یہ دیا نہیں، قبض نہیں کیا کہ میرے ہاتھ میں شراب بنا، تو وہ عقد بیع باطل ہے یا نہیں؟ کہتے باطل نہیں ہے، وہ قائم ہے، کیوں؟ ابتداءً شراب کو مبیع نہیں بنایا جا سکتا، لیکن یہ ابتدا میں شراب ہے، یہ انتہاءً بنا ہے، جب انتہاءً بنا ہے تو یہ محل بیع کا ہے۔ حتی ان من اشترى، پیر بگاڑا نے مجھ سے شیرہ خرید انگور کا، فتخمر قبل القبض، وہ خمر بنا پیر بگاڑا کے قبض سے پہلے، یبقى العقد، عقد کیا ہے؟ باقی ہے۔ اتنی بات ہے کہ یہ مخیر ہے، چاہے تو لے لے شرکہ بنائے اور چاہے تو بیع فسخ کرے، الا انه مشتری مخیر ہے فی البیع، کیونکہ متغیر ہوا وصف مبیع کا بمنزلت ما تعیب، یہ ایسا ہے کہ یہ مجھ سے خر خریدے اور قبض سے پہلے اس کا دم ٹوٹے تو مولوی صاحب یہ مخیر ہے، یا تو پیسے دے کر ٹوٹا ہوا خر لے لے اور یا یہ کہ فسخ کرے۔ ولو رهن شاة قيمته 10 ب10 فماتت فدبغ جلدها فصار يساوي درهما وهو رهن بدرهم، سنو بھائی، میں نے پیر بگاڑا سے 10 روپے قرض لی اور ان کے پاس 10 روپے کا بکرا رہن رکھا، وہ بکرا مرا، اس مری ہوئی بکری سے اس نے چمڑا اتارا اور دباغت دی، وہ 1 روپے کا ہے، تو بمقدار 1 روپے مرہون اس نے بچایا تو 1 روپے دین اس کا بچ گیا، اور 9 روپے مرہون ہلاک ہوا تو 9 روپے دین سے ساقط ہو گئے، جتنا بچایا ہے اتنا دین بچا، جتنا ضائع کیا ہے اتنا دین ساقط ہوا۔ ولو رہن شاطن، اگر میں رہن رکھتا ہوں بکرا قیمتها 10 جس کی قیمت 10 ہے، اور رہن رکھتا ہوں ب10 فماتت، وہ بکرا مر جاتا ہے، فدبغ جلدها، مرتہن اس کی جلد کو رنگ کرتا ہے، فصار یساوی درہم، وہ چمڑا 1 روپے کا ہے، فهو رہن بدرہم، وہ رہن ہے 1 درہم کے بدلے، کیونکہ رہن یتقرر بالہلاک، وہ مضبوط ہوتا ہے ہلاک سے۔ کیا مطلب؟ اگر ہلاک نہ ہوتا تو کسی وقت میں چھوڑا لیتا، لیکن جب وہ ہلاک ہوا اب چھوڑانا ناممکن ہے۔ فَإِذَا حَيِّيَ بَعْضُ الْمَحَلِ، جب بکری کا بچا بعضی محل جو چمڑا ہے، يَعُودُ حُكْمُهُ، تو حکم رہن کا اس میں موجود ہے، بقدر المحفوظ، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اگر میں یہ بکرا فروخت کرتا ہوں پیر بگاڑا کے ہاتھ اور قبل القبض وہ مر جاتا ہے اور میں اس کا چمڑا دباغت کرتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ چمڑے کا 1 روپے دے دو، یہ لے لو، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے چمڑا لیا تھا یا بکرا لیا تھا؟ ہاں، بخلاف اس کے کہ مر جاتا ہے وہ بکرا جو بیچا گیا ہے قبل قبض المشتری، فدبغ جلدها، بائی اس کا جلد کو دباغت کرتا ہے، لا يعود البيع، کیونکہ بیع ينتقض، ٹوٹ گئی، بالہلاک قبل القبض، اول منتقض لا يعود، اور جو بیع ٹوٹ جائے وہ پھر منعقد نہیں ہوتا، ارچ رہن یتقرر بالہلاک، وہ ٹوٹتا نہیں ہے ہلاک سے، متقرر ہوا۔ ومن مشایخنا، اور ہماری مشایخ منع کرتے ہیں مسئلہ بیعی کا اور کہتے یعود البیع، یعنی آپ 1 روپے دے وہ چمڑا لے لی مجھ سے، ٹھیک ہے۔ ونماء الرہن للراہن وهو مثل الولد والثمر واللبن والصوف،
میں نے 100 روپے لے کر ان کے پاس 100 کی کوٹی رہن رکھی. 6 ماہ کے بعد مرتہن کے گھر اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ کس کی ملکیت ہے؟ راہن کا. میں نے اس کے پاس باغ رہن رکھا، باغ کو پھل لگا تو مولوی صاحب وہ پھل کس کا ہے؟ راہن کا ہے. میں نے بکری اور گائے رکھی، اس نے اس کا دودھ نکالا، وہ دودھ کس کا ہے؟ وہ راہن کا. بہرحال مرہونہ سے جو منافع نکلتے ہیں وہ راہن کی ملکیت ہے، مرتہن کی نہیں. ونما اور منافع مرہون کی راہن کی ہے، مثلا ولد، ثمر، لبن، صوف، لأنه یہ منافع پیدا ہے میری ملک سے اور وہ منافع رہن ہوں گی مع الاصل، لأنه منافع تبع ہے اصل کا اور رہن حق ہے لازم، نفیسری وہ رہن متعدی ہوگا الیہ منافع کو بھی. ٹھیک ہے. اب اگر وہ منافع مرتہن کے پاس ہلاک ہو جائے نُیہلک بغیر شیء لأن الاتباع لا قسط لها، کیونکہ اتباع کا حصہ نہیں ہے مما اس دین میں یقابل بالاصل جو اصل مرہونہ کے مقابلے، لأنها لم تدخل تحت العقد، یہ منافع عقد رہن کے وقت داخل نہیں تھی مقصود، اذ اللفظ لا يتناولها، لفظ مرہونے کا منافع کو شامل. اب سنو، میں نے اس سے 100 روپے لیے اور 100 روپے کی کھوتی اس کے پاس رہن دے. 6 ماہ بعد پھر بگاڑا کے گھر اس کا صاحبزادہ پیدا ہوا، لیکن صاحبزادہ پیدا ہوا، ماں مر گئی. اس نے سکریپ بنا دیا تھا، وہ مر گئی. اب کیا ہوگا؟ اصل مرا ہے اور منفعت باقی ہے. تو دیکھ لو کھوتی کی قیمت کتنی تھی؟ 100. بالفرض اگر بچی کی قیمت بھی 100 ہے تو وہ دین ان پر تقسیم ہوگا. نصف اس کی ذمہ لگے گا، نصف اس کی ذمہ. جب اس کی ذمہ لگے گا یہ ضائع ہو گئی تو وہ 50 روپے ساقط ہو گئے اور یہ بچا ہوا ہے تو 50 روپے بچ جائیں گے. یہ معنی ہے. وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ، اگر کوتی مری وَبَقِيَ النَّمَا، اس کا صاحبزادہ رہ گیا، نُئِفْتَكَهُ الرَّاهِنُ، راہن اس صاحبزادہ کو چھوڑائے گا بِحِصَّتِهِ، جتنی دین اس کی ذمہ آئے. وہ طریقہ یہ ہے یقسم الدین، دین تقسیم ہوگا اعلی قیمت رہن، کھوتی کی قیمت پر یوم القبض اور قیمت نما پر یوم الفکاک، جس دن وہ چھوڑائے جائے. کیوں؟ رہن وہ مضمون بالقبض تھا اور وہ جو بچے ہیں وہ مقصود بالفکاک ہے، چھوڑانے کے ساتھ مقصود ہے. وَإِذَا بقیہ الی وقتہ، جبکہ وہ منافع باقی ہے چھوڑانے کے وقت تک. اور کسی نے کہا یہ تو اتباع ہے، اتباع کے مقابل میں دین آتا نہیں ہے. کہتے ہیں وَتَبُ يُقَابِلُهُ دین اذا صار مقصودا کولد المبی، جیسے ولد مبیعی کا. یہ کوتی ہے، میں نے اس پر بیچا، اس کا یہ بچہ پیدا ہوا. اب میں اس کو کہتے اگر کوتی لیتے تو 100 کا ہے، بچہ ساتھ لیتے تو 200 کا ہے. تو دیکھو بچے کے بدلے پیسے آئے یا نہیں آئے. فما اصاب الاصل، جو دین مری ہوئی کوتی کے مقابل میں آئے، یسقط من الدین لانه يقابله الاصل مقصود. وما وہ دین اصاب النما، جو بچے کے مقابل میں آئے، نو افتکه الراہن، اس بچے کو چھڑائے گا راہن پیسے دے کر. لما ذکرنا، اور سور مسائل کے اس اصل پر تو خرج، اور ہم نے ذکر کی ہیں بعض کہ فیض المنتہا میں اور پوری تفصیل جامع زیادات میں. وَلَوْ رَهَنَ شَاةً بِعَشْرَةٍ وَقَبَضَهَا وَقِيمَتُهَا 10، وقال الراهن أمرت للمرتهن اهلب الشاة فما حلفت فهو لك حلال فحلب وشرب فلا ضمان عليه بشيء من ذلك. مرتہن کے لیے مرہونہ سے فائدہ اٹھانا حرام ہے اگرچہ راہن اجازت ہے، لیکن پہلے گزر چکا ہے کہ افغانستان کے مولوی مرتہن کو اجازت دیتے ہیں کہ مرہونہ سے فائدہ اٹھا لے اگر راہن آپ کو اجازت دے. ہدایت کے مطابق چلتا. میں نے اس کو بکری مرہون رکھی، وہ دودھ دینے والی تھی، میں نے اجازت دی دودھ نکال اور پیو. اس نے دودھ نکالتا گیا اور پیتا گیا. اس دودھ کے بدلے میں اس کا ذہن ساقط نہیں ہوگا.
ولو رہن شاتن بعشرت، میں نے رہن شات رہن رکھی 10 دین کے بدلے، اور اس کی قیمت بھی 10 روپے ہے، اور راہن نے مرتہن سے کہا لے بھی شات دودھ نکالا کرو، فما حلب تھے جو تم نے نکالا فہو لکی حلال، فحلبا وشربا، اس نے نکالا اور پیا، فلا زمان علیہ پیچھے من ذالک، اما الاباحت فیصح تعلیقها بالشرط والخطر، ارچہ اباحت دودھ کا ہے تو صحیح ہے اس کی تعلیق شرط کے ساتھ کہ اس شرط پر کہو کہ اس کو گاس کے لاؤ، والخطر اور منع کے ساتھ منع بھی کر سکتا ہے، لأنہ اجازت ولیس بتملیک فصح مع الخطر، تو یہ صحیح ہے باوجود منع کے، یعنی مرتہن منع ہے کہ مرہونہ سے فائدہ نہ اٹھاؤ، لیکن جب اجازت دے دی تو جائز ہے۔ ولا يسقط شيء من الدين لأنه أتلفه، کیونکہ مرتہن نے دودھ پیا بإذن المالک، بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک اور فائدہ کہ میں نے 10 روپے لے کر 10 روپے کی بکری اس کے پاس رہن رکھی اور اس کو کہا دودھ پیو، اس نے دودھ پیا، دودھ کے بدلے اس کا دین ساقط نہیں ہوگا۔ اور ایک اور فائدہ ہے، اگر بکری مر گئی تو اب کیا ہوگا؟ تو بکری قیمت 10 روپے ہے اور اس نے 10 روپے کا دودھ پیا ہے، تو دودھ اور بکری کی قیمت برابر ہے، تو دین تقسیم ہوگی، نصف دین جو بکری کے مقابل میں ہے وہ ساقط ہے، اور نصف دین جو دودھ کے مقابل میں ہے وہ مجھے دینا پڑے گا، دودھ بھی پلا دیا اور پیسے بھی۔ ہاں فَإِن لَمْ يَفْتَكَّ الشَّاةُ، راہن نے ابھی بکری نہیں چھڑائی، حتیٰ ماتت فی ید المرتہن، حتیٰ کہ مرتہن نے اس کو مار دیا، نقسم دین تقسیم ہوگا، علی قیمت اللبن الذی، اوپر قیمت اس دودھ کی جو اس نے پیا ہے، اور قیمت شات کی، وما اصاب الشات سقطا، جو سات کے برابر آیا وہ ساقط ہے، وما اصاب اللبن اخذہ المرتہن من کیوں؟ لأن لبن تلفا، کیونکہ دودھ ضائع ہو چکا ہے ملک راہن پر، بفعل المرتہن، اس کی پینی سے، اور اس کا پینا حاصل تھا بتسلیث اجازت کے ساتھ من قبل راہن کی طرف سے، فصار کأن الراہن اخذہ، گویا کہ راہن نے وہ دودھ لے لیا واتلفہ ہلاک کیا، تو وہ مضمون راہن پر ہے، تو اس کا حصہ دین سے باقی ہے، وبقی بحصتہ، وکذالک ولد الشاة، ولد میں نے 10 روپے قرض لے کر اس کے پاس 10 روپے کی بکری رہن رکھی، 6 ماہ کے بعد بکری کا بچہ اس کے گھر پیدا، میں نے کہا یار وہ ذبح کر اور کھا لو، اس نے ذبح کر کے کھا لیا، اس کے بعد بکری مر گئی، تو مجھ سے دین تقسیم ہوگا بچی اور اس کی ماں پر، جو ماں کے بدلے آئے گا وہ ساقط ہے، جو بچی کے بدلے آئے وہ دینا پڑے گا مجھے۔ وَكَذَلِكَ وَلَدُ الشَّاةِ إِذَا أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ فِي أَكْلِهِ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ النُّمَا، جو پیدا ہوتے ہیں علی ذا القیاس، وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهَنِ، بس میں نے پیر بگاڑا سے 100 روپے ادھار لیے، میں نے کہا میں یہ کھوتا آپ کے پاس رہے رکھوں، یہ کھوتا آپ کے پاس، اس نے 100 روپے دے دی، میں خوش ہوا، میں نے کہا کھوتا کے ساتھ کوٹی بھی لے گئے، تو یہ اضافہ ہوا رہن میں، یہ جائز ہے، وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهَنِ، بات سمجھ میں آئی؟ دوسرا مسئلہ، میں نے اس کو 100 روپے اس سے قرض لیے اور یہ سفید کھوتی اس کے پاس رہن رکھی، یہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا 100 اور بھی ہے، دین میں اضافہ کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، ولا تجوز الاضافۃ فی الدین، اور دین میں زیادت جائز نہیں ہے، عند بابجی و محمد، بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر یہ کھڑی میں نے 100 روپے لیے کھوتی رہن رکھی، کھوتی سے بڑا خوش ہوا، 100 روپے مزید دیا، تو کھوتی پھر بھی رہن ہے پہلے 100 کے بدلے میں، دوسرے 100 کے بدلے میں نہیں ہے، اور رہن نہیں ہے بے زیادت کے بدلے۔ اور امام یوسف کہتے ہیں تجوز زیادت فی الدین، دین میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، جیسے رہن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امام ظفر امام شافعی نے فرمایا لا تجوز فیہما، نہ رہن میں اضافہ جائز ہے نہ دین میں جائز ہے، اور خلاف ان کے ساتھ رہن میں ہے اور سمن اور مسمن میں بھی ہے، سمن
میں نے یہ کھوتا بیچا تھا 100 روپے کا، اس نے کھوتا دیکھا بڑا پسند آیا، اس نے کہا یہ 100 مزید لے لو، ثمن میں اضافہ کرتا ہے، تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس میں وہی اختلاف ہے۔ والمسمن، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، میں نے یہ کھوتا بیچا 100 روپے کا، اس نے 100 روپے مجھے دے دیے، میں نے کہا یار یہ کچھ بھی سچ ہو گیا، مبیع میں اضافہ کیا۔ امام صاحب امام یوسف کے نزدیک مبیع میں اضافہ جائز نہیں ہے، امام محمد کے نزدیک جائز ہے، امام ظفر امام شفیع کے نزدیک نہ ثمن میں جائز ہے اور نہ والمہر والمنکوحہ۔ پہلوان کا نکاح ہوا بے نظیر کے ساتھ 100 روپے کے بدلے، ہاں اس نے جب دیکھا تو اس کی مونچھیں کھڑی ہو گئی، اس نے کہا 100 اور دے دو، مہر میں اضافہ کرتا ہے، تو یہ جائز ہے ہماری نزدیک۔ اچھا، اول منکوحہ، اس کا نکاح ہوا بے نظیر کے ساتھ، ہاں $1 کے ساتھ، اس نے $1 فوراً ادا کی، اس نے کہا نصرت بٹھو بھی ساتھ نکاح میں لے، منکوحہ میں اضافہ کرتا ہے۔ امام صاحب کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، امام یوسف کے نزدیک دونوں میں جائز ہے، امام ظفر امام شفیع کے ساتھ دونوں میں ناجائز۔ سنتے ہو وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْبُيُوعِ، اور انشاءاللہ آپ کو جلد 40 میں یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ آئے گا، بلکہ آ چکا ہوگا، آپ نے تو ختم کیا ہوگا اس کو۔ امام یوسف کا کیا مذہب ہے؟ اس نے کیا کہا تھا کہ دین میں جائز ہے اور بھی جائز ہے، جیسی مرہونہ میں جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دین رہن کے مقابل میں ایسا ہے جیسے سمن بیع کے مقابلے میں، اور سمن میں اضافہ جائز ہے تو دین میں بھی، اور رہن کالمسمن فتجوز زیادت فیہما کما فی البیع، اور جامع بیع اور رہن میں الالتحاق باصل العقد، پہلے رہن 100 روپے کے بدلے تھا، اب آپ نے 100 زائد دے دیے تو یہ 100 زائد وہ 100 کے ساتھ ٹچ ہوا جو اصل عقد کا عوض ہے، یہاں بھی ایسا ہے۔ اچھا جی، وَلَهُمَا، طرفین کا کیا مذہب تھا کہ دین میں اضافہ جائز نہیں ہے اور رہن میں جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے 100 روپے دیے، میں نے یہ سفید کوتی رہن رکھی، آپ کو پسند ہے یہ اپنے 100 روپے اور دے دیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ طرفین کہتے ہیں کہ وہ مشترک ہوا، نصف پہلے 100 میں رہن ہوا اور نصف، اور مشترک چیز کا رہن بنانا جائز نہیں ہے۔ وَلَهُمَا، طرفین کی دلیل اور وہ قیاس بھی ہے کہ ان زیادت فی الثمن توجب الشروع فی الرہن، اس نے رہن کو مشترک بنایا، وہو غیر مشروع، اور مشترک کو جو ہے مرہون بنانا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں رہن میں جائز ہے، رہن میں مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، آپ نے مجھے پیسے دیے 100، میں نے خر رہن رکھا تھا، میں نے کہا کوٹی بھی ساتھ لے جاؤ، کیوں؟ اس صورت میں دین میں اشتراک ہے، کس کے اندر آیا؟ دین کے، اور دین مشترک ہو سکتا ہے۔ اور زیادت فی الرہن توجب الاشتراک فی الدین، اور اشتراک فی الدین غیر مانی ہے صحت رہن سے۔ الا ترى انه لو رهن عبدا ب500 الدین من الدین جاز، ادھر دیکھو، آپ سے میں نے 1000 روپے لیے، کتنے؟ 1000، اور میں نے 500 کا غلام 500 دین کے بدلے میں رہن رکھا، 500 دین کے بدلے میں رہن نہیں رکھا، ہاں تو اب دیکھو دین مشترک ہوا، نصف دین کے مقابل میں مرہون ہے اور نصف دین کے مقابلے میں مرہون نہیں، معلوم ہے دین مشترک ہو سکتا ہے۔ انہ لو رہنا، میں نے رہن رکھا عبد 500 کے بدلے میں نہ دین، اور دین 1000 ہے تو یہ جائز ہے، اگرچہ دین الفا ہو، اور وہذا شروع فی دین، یہاں دین میں اشتراک آیا، نصف دین کے مقابل میں رہن ہے اور نصف دین کے مقابل میں۔ امام یوسف نے کیا کہا تھا کہ میں نے یہ 100 روپے کے بدلے رہن رکھا، یہ 100 روپے زاہد دیتا ہے تو یہ 100 اصلی عقد کے ساتھ ملحق ہے، کہتے اصل عقد کے ساتھ ملحق کرنا اس کا بالکل صحیح نہیں، یہ معنی ہے والالتحاق، یہ 100 زائد جو دین دے رہا ہے اس کو ملحق کرنا اصل عقد کے ساتھ غیر ممکن ہے، فی طرف الدین۔ اگر آپ کہتے ہیں
اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ 100 روپے پہلی 100 روپے کے ساتھ ہوگا، پہلے 100 کون تھا؟ میری ذمہ دین ہے، تو دین تو معقود لے نہیں ہے، معقود لے وہ تو معقود لے ہے عقد مداینت کا، اور یہاں عقد مداینت ہے یا عقد رہن ہے؟ تو آپ 100 ثانی کو 100 اول کے ساتھ کیسے کرتے ہو؟ یہ 100 اول جو ہے یہ تو عوض عقد مداینت کا، اور بس ہمارا عقد مداینت میں ہے یا عقد رہن میں؟ ہاں خود کہتے ہیں اس کا ملحق کرنا دین کے ساتھ غلط ہے، لأنہ دین وہ تو معقود علیہ نہیں ہے، عقد رہن کا نہ معقود بھی ہی ہے، بل وجوبہ سابق علی الرہن، اس کا وجوب تو میری ذمہ رہن سے پہلے آیا ہے، وکذا یبقى بعد انفساخہ، دوسرا یہ آپ نے مجھے دین دیا، میں نے عقد رہن اس خر کا کیا، لیکن بعد میں عقد رہن کو ہم نے فسخ کر دیا، تو وہ دین اب بھی ہے یا نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ دین معقود علیہ عقد رہن کا نہیں ہے، اسی طرح دین باقی ہے بعد فسخ کرنے عقد رہن کے، بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ نے 100 زائد کو عقد رہن کے ساتھ ملحق کیا، حالانکہ عقد رہن کا طرفین کے ساتھ الحاق ہونا چاہیے، اور دین جو ہے وہ طرف نہیں ہے، کس کا؟ عقد رہن کا، وہ طرف ہے عقد مداینت کا۔ التحاق باصل العقد تو ہوتا ہے فی بدل العقد، عقد کی طرفین میں، بخلاف البیع، بخلاف ہاں میں نے یہ خر بیچا تھا آپ پر 100 روپے کے بدلے، آپ کو خر پسند آیا، آپ نے 100 زائد دے دی، تو یہ 100 زائد 100 اول کے ساتھ ملحق ہو سکتا ہے، کیونکہ 100 اول بدل ہے کس کا؟ عقد بیع کا، بخلاف بیع کے، کیونکہ ثمن بدل ہے، واجب ہے بعقد البیع۔ صحیح ہے؟ اب آؤ، مجھے پیسوں کی اہم ضرورت تھی، میں نے کہا 100 روپے لو دو تو یہ خر رہن رکھوں، آپ نے 100 دیے، میں خوش ہوا، میں نے کہا اس کوتے کے ساتھ کوتی بھی لے جاؤ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب مجھے صرف یہ ملحق ہے اور یہ ملحق بھی ہی ہے، تو دین تقسیم کریں گے، اس کی قیمت کتنا ہے؟ 1 روپے، اور کوتی کی قیمت کتنا ہے؟ 99 روپے، تو وہ 99 میں مرہون ہے، یہ روپے میں مرہون ہے، کل اگر یہ ہلاک ہو جائے تو آپ کے دین سے روپے ساقط ہوگا، اور شہزادی ہلاک ہو جائے 99 ہوں گے۔ ثم اذا صحت زیادت برہن، جب رہن میں زیادت جائز ہے، اس کا نام زیادتی آمدن ہے، یقسم دین تقسیم ہوگی قیمت خر پر جس دن آپ نے قبض کیا ہے، اور قیمت شہزادی پر یوم قبضت، حتی اگر قیمت شہزادی کا یوم قبض 500 ہے اور قیمت خر کا یوم القبض 1000 اور دین 1000 تھا، یقسم دین اسلاسا فی زیادت ثلث دین، شہزادی کے بدلے ثلث دین ہے، اور اصل میں ثلث دین، اعتبارا بقیمتہما فی وقت الاعتبار، وقت اعتبار سے مراد وقت قبض، وہذا لأن زمان ہر ایک شہزاد اور شہزادی میں سے ثابت ہے بالقبض، وتعتبر معتبر قیمت شہزاد اور شہزادی کا وقتا، وإذا ولدت المرہونہ ولدا ثم ان الراہن، یہ مسائل ذرا مشکل ہے، یہ غور سے دیکھ، ثم ان الراہن زاد مع الولد عبدا وقیمت كل واحد 1000 نفل عبد رهن مع الولد خاصة يقسم ما في الولد عليه۔ یہ مسئلہ ذرا غور سے، میں نے اس سے 1000 روپے ادھار لے، کتنی؟ اور یہ 1000 کی کوتی اس کے پاس رہے، قدرت کی شان کی 6 ماہ کے بعد اس کا یہ بچہ پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا؟ مرتہن کے گھر، ہاں ٹھیک ہے، اس کی قیمت بھی 1000 روپے ہے، خوبصورت تھا، مونچھی کی اور وغیرہ، وہ مونچھ میں پیدا ہوئی، اس نے مونچھی بھی اندر بھیجی، اچھا اس کی قیمت کتنی ہے؟ اور بچے کی قیمت 1000۔ میں نے اس بچے کے ساتھ ٹچ کیا، یہ غلام، یہ بھی رحم رکھو، اب 3 چیزیں ہو گئی، کھوتی، اس کا بچہ، اور بچے کے ساتھ ملحق غلام، ٹھیک ہے۔ اب مجھے صرف اس کی قیمت 1000 اور اس کی قیمت، اور دین کتنا ہے؟ 1000، تو قیمت برابر ہے تو دین بھی برابر ہے، تو 500 اس کی ذمہ ہے
اور 500 اس کی ذمہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی ذمہ جو 500 ہے وہ اس پر اور ملحق پر تقسیم ہوگا. اس کی قیمت بھی 1000 روپے ہے تو 250 اس کی ذمہ. 250 تو اگر یہ مر گئی دوسری رات تو 500 روپے دین سے ثابت ہوگا. اور اگر یہ مر گیا بچہ 250. اور اگر یہ مر گیا 250. ٹھیک ہے. کھوتی دی 1000 کے بعد 6 ماہ کے بعد بچہ شہزادہ پیدا. شہزادے کے ساتھ میں نے غلام کو ٹچ کر دیا تو یہ ملحق ہو گیا اس کے ساتھ یا بچے کے ساتھ؟ ہاں. اب اس کا اور بچی کی قیمت برابر ہے تو دین برابر تقسیم ہوگی. 500 اس کی ذمہ 500 اس کی ذمہ. اس کی ذمہ جو 500 دین لگا وہ اس پر اور اس پر تقسیم ہوگا. 250 اس کی ذمہ 250 اس کی ذمہ. اب نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اگلے رات یہ مر جائے تو کتنا دین ساتھ ہے؟ اور اگر یہ مر جائے اور اگر اس کی بدقسمتی آ گئی ٹھیک ہے. زہریلا ہے زہریلا. دیکھو وَإِذَا وَلَدَتِ الْمَرْهُونَ اور جب کوتی کا بچہ پیدا ہو جائے ثُمَّ إِنَّ الرَّاهِنَ زَادَ مَعَ الْوَلَدِ عَبْدًا پھر راہن نے ولد کے ساتھ عبد ٹچ کیا اور قیمت ہر ایک کا 1000 تھا. نو عبد راہن ہوگا مع الولد خاصتاً یقسم ما تقسیم ہوگا وہ 500 جو ولد کی ذمہ ہے علیہ ولد پر اور عبد پر. کون سا عبد؟ جو زائد ملایا گیا ہے. لأنه راہن نے جعلہ غلام کو زائد بنا مع الولد دون الام. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی. اب اور مسئلہ میں نے اس سے 1000 روپے لیے اور اس کے پاس 1000 کی کھوتی رکھی. 6 ماہ کے بعد اس کا صاحبزادہ پیدا ہوا. میں نے غلام کو ٹچ کیا. کس کے ساتھ؟ صاحبزادے کے ساتھ یا ماں کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جناب دین تقسیم ہوگا اس کی اور اس کی قیمت پر. جو اس کی ذمہ لگے گا وہ تقسیم ہوگا اس پر اور ولد پر. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو وہی مسئلہ ہے لیکن غلام ماں کے ساتھ ہے. ولو كانت زیادت مع الام اگر غلام میں نے ملایا تھا ام کے ساتھ یقسم الدین دین تقسیم ہوگا قیمت ام پر یوم العقد اور قیمت غلام پر جو زائد ہے یوم القبض. فما اصاب الام جو ام کو ملا ہے دین 500 روپے نقسم علیہا وعلی ولدها کیونکہ زیادت داخل ہے علی الام یعنی ٹچ ہے ام کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے مسئلہ فَإِنْ رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفٍ ثُمَّ آتَاهُ عَبْدًا آخَرَ قِيمَتُهُ أَلْفٌ رَهْنًا مَكَانَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ رَهْنٌ حَتَّى يَرُدُّ إِلَى الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنُ فِي الْآخَرِ أَمِينٌ حَتَّى يَجْعَلَهُ مَكَانَ الْأَوَّلِ. صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ میں نے اس سے 1000 روپے لی اور 1000 کا غلام رہن رکھا. 1000 کا غلام. پھر مجھے اس غلام کی ضرورت پڑی تو میں نے اس کو کہا کہ اس کی جگہ یہ غلام رہن رکھو اور یہ مجھے واپس کر. اس نے مجھ سے یہ لے لیا ابھی یہ واپس نہیں کیا. تو جب دونوں اس کے پاس ہے تو رہن کون سا ہے؟ کہتے اول. یہ دوسری امانت ہے. یہ ہلاک ہو جائے دین ضائع ہوگا, یہ ہلاک ہو جائے دین ضائع نہیں ہوگا. آپ کب دین ضائع ہوگا کہ یہ مجھے لوٹائے اور مرتہن اس کو اس کی جگہ قبض کرے, اب یہ مرہون بنا. تو جب تک دونوں مرتہن کے ہاتھ میں ہے, کون سا غلام مرہون گنا جائے گا؟ اول. فَإِنْ رَهَنَ عَبْدًا میں نے عبد رہن رکھا جس کی قیمت 1000 ہے, 1000 دین کے بدلے. ثم آتاہ عبدًا آخر پھر میں نے پھر بگاڑا مرتہن کو ایک اور غلام دیا جس کی قیمت 1000 ہے بطور رہن کی, مکان الاول اول غلام کی جگہ. نو اول رہن گنا جائے گا حتی یردہ الی الراہن حتی کہ مرتہن اس کو لوٹائے راہن پر, اور مرتہن دوسری غلام میں امین ہے جب تک اس دوسرے کو بنائے نا مکان. کیوں؟ اس لیے کہ اول داخل ہے اس کی زمان میں بالقبض والدین اور وہما قبض و دین باقی ہے. فلا یخرج عن الزمان تو عبد اول زمان سے خارج نہیں ہے الا بنقض القبض جب تک پیر بگاڑا کا قبض نہ ٹوٹے مادام الدین باقیہ. او اذا بقی الاول فی زمانی اور جب اول مرہون ہے
تو ثانی داخل نہیں ہے مرہون میں، لأنہما کیونکہ راہن و مرتہن رضیا دونوں خوش ہے، بدخول احدہما بالرہن لا بدخولہما، ایک مرہون بنانے کے ساتھ، دو مرہون بنانے کے ساتھ نہیں۔ فَإِذَا رَدَّ الْأَوَّلَ مرتہن جب اول غلام راہن پر رد کریں گے، اب دخل الثانی فی، بات سمجھ میں؟ اب ایک اور بات، میں نے یہ غلام رہن رکھا اور بعد میں کہا کہ یہ واپس کرو، یہ رکھو، تو مجھے صاحب یہ کب رہن میں داخل ہوگا کہ یہ مجھے، لیکن جب یہ واپس کرتا ہے تو بعض نے کہا یہ بھی واپس کریں، کیوں؟ واپس کرنے سے پہلے اس پر قبضہ امانت ہے اور اس کے واپس کرنے کے بعد وہ رہن ہے، اور امانت مجھے بھی زمان نہیں ہے اور رہن مجھے بھی زمان ہے، تو قبض امانت کا مقام رہن کا نہیں ہو سکتا، تو اس کے ساتھ یہ دوسرا بھی لوٹا لو اور پھر قبض کرو۔ ثم قیل یشترط، شرط تجدید القبض، کہ مرتہن ایک بار دوسرے غلام کو بھی لوٹائے پھر نئے سرے سے قبض کرے، کیونکہ ید مرتہن کا ثانی پر ید امانت ہے اور ید رہن ید استیفائے دین اور زمان ہے، فلا ینوبو، تو ید امانت نائب نہیں ہے عنہ ید رہن سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اچھا جی، اس کی مثال میری کھری 10 روپے ہے اس کی جی، کھری، اس نے رات کے اندھیرے میں مجھے 10 کوٹھے دے دیے، صبح ہوئی میں نے کہا یہ تو کوٹھے ہیں، 2 جید، اس نے جید دے دیے، تو وہ جید میرے پاس امانت ہے جب تک وہ کوٹھے واپس نہ کروں، اور جب کوٹھے واپس کرتا ہوں تو جیاد بھی واپس کروں گا، وہ پھر قبض کروں گا۔ کمن لہو علی خر، جیسے میری جو ہے پھر بگاڑا پر جیاد کھڑے پیسے ہے، اور میں نے کوٹے پیسے وصول کیے، ظن جیاد اس گمان پر کہ کھڑے ہے، ثم علم بجیا پر، پھر کوٹے پن کا پتہ چلے، وہ طالبہ بالجیاد، اور میں نے مطالبہ کیا کھڑے کا، واخذ لے لیا، وَإِنَّ الْجِيَادَ أَمَانَةٌ بِيَدِي، وہ جیاد میرے ہاتھ میں امانت ہے، مَا لَمْ يَرُدَّ الزُّيُوبَ، زیوب بھی واپس کروں گا، وَيُجَدِّدُ الْقَبْضَ، اور جیاد پر نئے سرے سے قبضہ کروں گا۔ اور بعض نکالا یشترط، غلام ثانی کا لوٹانا شرط نہیں ہے، کیونکہ رہن تبرو ہے ہبی کی طرح علامہ بینا، اور قبض ضمانت کا ینوب عن قبض الہبا، وَلِأَنَّ الرَّهْنَ، دوسرا یہ کہ رہن کی ذات وہ امانت ہے اور قبض تو وارد ہے ذات پر، فَيَنُوبُ قبض الامانت عن قبض العین، ولو ابرأ المرتهن الراهن عن الدين او وهبه منه ثم هلك الراهن في يد المرتهن يهلك بغيره۔ میں نے پھر وغیرہ سے 100 روپے لیے اور 100 روپے کا کھوٹا ان کے پاس رہنے لگا، پھر یہ تبلیغ میں چلا گیا، نیک بنا، اس نے مجھے کہا وہ قرض تو معاف کر لیا لیکن کھوٹا رات کو مار دیا، تو مجھے کبھی اس پر زمان نہیں ہے، کیونکہ دین ساقط ہونے کے بعد وہ رہن بنا یا امانت بنا، اور امانت مضمون بالخلاق نہیں۔ ولو ابرأ المرتہن، اگر بری کرتا ہے پھر بگاڑا الراہن مجھے عنی دین سے، یا ہبتن مجھے دین دیتا ہے، ثم ہلک الراہن، پھر وہ خر شہید ہوتا ہے، فی ید المرتہن یہلک بغیر شیء استحسانا، کیونکہ راہن مضمون تھا بدین یا بجہت دین، جہت دین یہ کہ آپ دین کا وعدہ کریں، اچھا، کما فی الدین الموعود ولم یبق دین، اور دین باقی نہ رہا، بالابراء والہبا، اور نہ جہت وعدہ دین کا ہے کیونکہ وہ ساقط ہوا، الا اذا احدث منع، ہاں تبلیغ سے آ کر اس نے اعلان کیا میں نے دین تجھے معاف کر دیا، میں نے کہا وہ خرچ واپس کرو، اس نے کہا نہیں خرچ تو نہیں دوں گا، اب رات مر گیا، اب اس کے اوپر زمان ہے، کیونکہ منع کے بعد یہ امین رہا یا غاصب رہا، اور غاصب کے اوپر زمان ہے، الا ان احدث منعا، اگر یہ ایجاد کرے انکار خر دینے سے، لأنه يسير به غاصبا، مرتہن انکار کی وجہ سے غاصب بنا، اذ لم تبق له ولایت المنع، دین معاف کرنے کے بعد اس کو حق نہیں ہے خر روکنے کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وکذا پھر بگاڑا کا اس بیضا کے ساتھ نکاح ہوا 1 کروڑ روپے پر، کتنے پر؟
تو پھر وغیرہ اس عورت کا کروڑ روپے مقروض ہے، اس نے وہ کروڑ روپے کے بدلے میں رہن لیا. پھر عورت نے کہا وہ مہر معاف ہے. جب معاف ہے تو وہ رہن ہے یا امانت بنی؟ اگر ہلاک ہو جائے تو عورت پر ضمان نہیں ہے. وَكَذَلِكَ إِذَا ارْتَهَنَتْ، عورت نے مرہون بنایا رہنن خر بِصِدَاقِ مہر کے بدلے میں، فَأَبْرَأَتْهَا، اس نے پھر بغالہ کو بری کر دیا یا ہبتن دیا، او ارتدت علیاذ باللہ قبل نوحن او احسنات منہ، یا خلا کیا علی صداقها ثم هلك الرهن في يدها يهلك بغیر شيء في هذا كله. بات سمجھ میں آ گئی؟ ولو تضمن شيئا لسقوط الدین کما فی الابراء. یہ عبارت کیسی ہے؟ ہاں جی عبارت غلط ہے. ولو استوفى المرتهن شيئا. ہاں آگے عبارت کیسی ہے؟ یہلک بالدین. ٹھیک ہے. ولو استوفى المرتهن الدين بإيفاء الراهن وبإيفاء متطوعين ثم هلك الرهن في يده يهلك بالدين. میں نے اس سے 100 روپے لیے اور یہ خر اس کے پاس رہ گا، ٹھیک ہے. اب مجھ سے پھر میں نے دین اس کو دے دیا، یا میں نے دے نہیں دیا، تبلیغی نے تبرک کر کے اس کو دین پہنچایا، اور بعد میں مرہونہ مرتہن کے پاس ہلاک ہوئی تو وہ زمین وہ دین مجھے واپس کرے گا. یہ معنی ہے ولو استوفى المرتهن، اگر مرتہن وصول کرتا ہے اپنا دین بإیفاء الراہن، راہن دیتا ہے، اور بإیفاء متطوع، یا تبلیغی تبرک کر کے دیتا ہے، ثم هلك الرهن، اور پھر خر مرتا ہے اس کے ہاتھ میں، يهلك بالدين. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا اسْتَوْفَى، اور مرتہن پر واجب ہے رد اس دین کا جو اس نے وصول کیا ہے. کس کو واپس کرے؟ إِلَى مَا اسْتَوْفَى مِنْهُ، جس سے وصول کیا ہے. کس سے وصول کیا ہے؟ وَهُوَ مَنْ عَلَيْهِ، یا وہ راہن ہے جس پر دین ہے، یا وہ متطوع ہے. بخلاف الابراء، اگر مرتہن راہن کو دین سے بری کرے پھر مرہونہ ادا ہو جائے تو مرتہن پر زمان نہیں. ابھی مسئلہ گزر گیا. وجہ فرق کا یہ ہے کہ ان بالابراء، مرتہن جب راہن کو بری کرتا ہے تو دین ساقط ہوتا ہے سرے سے کما کرنا، ٹھیک ہے. اور دوسری صورت میں جب آپ نے دین وصول کیا تو استعفا کی وجہ سے ساقط نہیں ہے، لقیام الموجب، موجب موجود ہے. وہ آپ نے جو مجھے دیا ہے وہ دینا موجب دین کا ہے مجھ پر. تو کسی نے کہا کہ وہ تو آپ نے وصول کیا، کہتے دوبارہ وصولی ممتنع ہے لعدم الفائدہ. یہ مسئلہ ذرا غور سے سن. آپ نے مجھے 100 روپے دیے، میں نے خر رہن رکھا، اور پھر آپ نے مجھ سے دین وصول کر لیا اور یہ ہلاک ہو جائے تو یہ ضامن ہے. ہاں یہ کیوں؟ وجہ یہ کہ میری پر دین اب بھی موجود ہے. کس طرح؟ دین کی وجوب کا سبب کیا تھا آپ کا دینا مجھے، اور دینا تو ہو چکا ہے. جب سبب موجود ہے تو دین بھی. کسی نے کہا جب دین موجود ہے تو دوبارہ وصول کرے، تو کہتے دوبارہ وصول کی اس لیے نہیں ہے کہ پہلے آپ وصولی کر چکے ہیں، تو اگر آپ دوبارہ وصولی کرے تو پھر آپ میری مدیون بنے تو آپ مجھ سے لے لیں، میں آپ سے لے لوں گا. جب لے لیا پھر مجھ پر دینے تو آپ مجھ سے لے لیں گے، پھر میں آپ سے لے لوں گا. تو کیا لازم آتا ہے؟ ہاں یہ مانا ہے. الا انه يتعذر الاستيفاء ثانيا لعدم الفائدہ. کیوں؟ لانه يعقب مطالبة مثله، اس کے پیچھے میں مطالبہ کروں گا آپ سے. اما هو فی نفسی، ورنہ دین فی نفسی استعفاء کی صورت میں قائم ہے. فاذا ہلک، جب مرہونہ ہلاک ہوا، یتقرر الاستعفاء الاول، تو مرہونہ سے استعفاء حاصل ہوا. فانتقض الاستعفاء الثانی، آپ نے جو پیسوں کی شکل میں دین لیا ہے وہ ٹوٹ جائے گا. وکذا اذا اشترى بالدین عینا او صالح عنه على عین لانه استعفاء. وکذا، آپ نے مجھے 1000 روپے دیے، میں نے 1000 کا خر دے دیا، پھر وہ 1000 کے بدلے آپ نے مجھ سے یہ لگ کر لے یہ ستون، اور پھر مرہونہ ہلاک ہو جائے تو آپ پر ضمان ہے.
آپ پر، کیونکہ آپ نے دین کو اگرچہ پیسوں کی شکل میں وصول نہیں کیا لیکن لکڑی کی شکل میں وصول کیا. بات سمجھ میں آئی؟ دوسری صورت، آپ نے مجھے 1000 روپے دیے، میں نے خراب کے پاس رہن رکھا، پھر آپ نے مجھ سے صلح کی کہ یار میں نے آپ کا ہاتھ کاٹا تھا، وہ دیت ہے میرے ذمہ، اس دیت کے بدلے میں وہ دین چھوڑ دو. میں چھوڑتا ہوں تو آپ نے چھوڑ دیا اور یہ ہلاک ہوا تو آپ کے اوپر ذمہ. یہ معنی اس قول کا. وَكَذَلِكَ اِذَا اشْتَرَى بِالدَّيْنِ، مرتہن جو ہے وہ دین کی ذریعہ خریدتا ہے عینن، یہ لکڑی، اور پھر مرہون ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ ضامن ہے. اَوْ صَالَحَ عَنْهُ عَلَىٰ عَيْنٍ، یا آپ صلح کرتے ہیں کہ وہ دین تمہارے پاس رہے گا، آپ کی جو دیت کی وہ ساقط کرو. اس صورت میں بھی اگر یہ ہلاک ہو جائے تو ضمان ہے، کیونکہ یہ استعفا ہے. وَكَذَا إِذَا أَحَالَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنُ بِالدَّيْنِ عَلَىٰ غَيْرِهِ ثُمَّ هَلَكَ الرَّاهِنُ بَطَلَ الْحَوَالَةُ. آپ کا مجھ پر 1000 روپے ہے، میرا خر آپ کے پاس نہ ہے، میں نے دین کا حوالہ تبلیغی پر دیا، اس نے قبول کر لیا اور اس کے بعد یہ خر آپ کے پاس ہلاک ہوا تو یہ مرہون ہلاک ہوا، وہ حوالہ باطل ہے، کیونکہ حوالہ تو بے دین ہے، دین ساقط ہے تو حوالے بھی. وَكَذَا إِذَا أَحَالَ، جب راہن حوالہ دیتا ہے مرتہن کا بالدین، دین کے ساتھ علی غیری تبلیغی پر، اور پھر مرہونہ ہلاک ہوتا ہے، بطلت الحوالہ وَيَهْلِكُ بِالدین، اور مرہونہ ہلاک بالدین، لِأَنَّهُ فِي مَعنى الْبَرَاءَةِ بِطَرِيقِ الْأَدَاءِ، کیونکہ میں نے اپنی ذمہ بری کر دیا بطریقہ ادائی دین کے. لِأَنَّهُ، میں نے ادا تو نہیں کیا. کہتے تبلیغی جو ادا کرے گا وہ مجھ پر رجوع کرے گا یا نہیں؟ تو ثالث کی ادائے دین ایسا ہے کہ راہن کی ادائے دین ہے. لِأَنَّهُ يَزُولُ بِهِ، کیونکہ زائل ہے متبرع کے ادا سے، ملک محیل کے راہن سے، مثل ما كان له على المحتال علیہ. اگر تبلیغی پر میرے قرض تھے تو جب تبلیغی میرا قرض آپ کو دے گا تو وہ میرا قرض جو اس پر تھا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہوتا ہے. یا یرجع بی علیہ بھی، تبلیغی مجھ پر رجوع کرے گا اگر محیل کا میرا علی المحتال علیہ تبلیغی پر دین نہیں تھا. لأنہ تبلیغی بمنزل وکیل کے ہیں. وکذا، آپ نے دعویٰ کیا آپ پر میرا 1000 روپے ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے خر رہن رکھا، پھر آپ نے کہا یار میں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، کوئی قرض نہیں، پھر یہ خر آپ کے پاس ہلاک ہوا، آپ کو 1000 روپے دینا پڑے گا. وَكَذَا لَوْ تَصَدَقَ، راہن اور مرتہن نے صلح کی کہ اللہ دینا، پھر ہلک الخر نو یہلک بالدین لتوہم وجوب الدین، کیونکہ امکان وجوب دین کا ہے، بالتصادق علی قیمی، ہو سکتا ہے پھر صلح کرے کہ دین ہے، نو فتکون الجہۃ باقیۃ، تو سبب رہن کا باقی ہے، بخلاف الابرا، بخلاف اس کی کہ مرتہن راہن کو دین سے بری کرے، وہاں نہ دین ہے نہ جہت دین ہے. واللہ اعلم. کتاب الجنایات.